بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چنگیز خان کی غیر متنازع تاریخی اہمیت مسلم ہے اور اس کے مقبرے کی 2016 میں دریافت فرعون کی لاش کی طرح تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تیموجن نام کا یہ شخص عظیم الشان منگول سلطنت کا بانی اور عظیم خان تھا، جس نے 44 سال کی عمر میں منگولیا کے تمام بکھرے ہوئے قبیلوں کو یکجا کر کے چین، وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور مشرق یورپ پر فوجی حملوں کے سلسلے کا آغاز کیا۔ اس نے اپنی زندگی میں 31 ملین مربع میل زمین پر قبضہ کیا، جو کہ اسے انسانی تاریخ کے با اثر ترین افراد میں ممتاز کرتی ہے۔ اس نے مشرق اور مغرب کو شاہراہ ریشم کے ذریعے ملایا اور یہ تجارتی راستہ صدیوں سے لے کر آج تک یوریشیا میں تہذیب کی منتقلی اور تجارت کے نیٹ ورک کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جس نے دور دور رہنے والی مختلف تہذیبوں کی سیاسی اور معاشی بہتری میں اہم کردار ادا کیا۔ مگر تاریخ میں جس طرح سکندر اعظم کو عظیم فاتح کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، چنگیز خان کو اس کا وہ مقام نہیں ملا، بلکہ اسے ظالم، جابر اور خون ریز حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس کا نام آج تک دہشت اور خوف کی علامت ہے۔ مسلمانوں پر بلا شبہ چنگیز خان ایک قہر الہی بن کر اترا، مگر بطور حکمران سکندر اعظم کے مقابلے میں کئی اعتبار سے چنگیز خان کی پوزیشن مضبوط ہے، کیونکہ سکندر اعظم کے باپ فلپ دوئم کی طرح چنگیز خان کو ایسا باپ نہ ملا جس نے یونانیوں کو متحد کیا، بلکہ ایک سلطنت قائم کرنے سے پہلے جوان تیموجن کو یہ سب کچھ اکیلے کرنا پڑا، اور جب چنگیز خان مرا تو اپنے پیچھے ایک قابل جنگجو حکمران اور سپہ سالار اوکتائے خان اپنے بیٹے کی صورت میں چھوڑ کر گیا، جبکہ سکندر اعظم کی سلطنت اس کی موت کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہو گئی۔ سکندر اعظم کے حملوں کا مرکز صرف فارس تھا، جبکہ چنگیز خان نے بلا تفریق ہر علاقے پر چڑھائی کی اور ہر طرح کی جنگجو فوج کا مقابلہ کیا۔ سکندر اعظم کے متعلق تو سب جانتے ہیں کہ وہ نیلی آنکھوں اور خوبصورت نقوش والا ایک خوبصورت نوجوان تھا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ چنگیز خان دکھنے میں کیسا تھا، اور اس دور کی اس کی کوئی بھی تصویر یا مجسمہ بھی دستیاب نہیں، مگر اس کے متعلق تحریری طور پر جو کچھ دستیاب ہے، اس کے مطابق وہ لمبا تڑنگا، نیلی آنکھوں اور گھنی داڑھی والا تھا۔ مگر 14ویں صدی کے تاریخ دان رشید الدین نے دعویٰ کیا کہ چنگیز خان کے بال سرخ اور آنکھیں سبز تھیں، جو کہ منگولوں میں کم ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔ سکندر اعظم کے متعلق ہمیں جو بھی تفصیلات معلوم ہیں، وہ ہمیں دو یونانی مورخین پلوٹارک اور ایرین کی زبانی معلوم ہوئی، جنہوں نے سکندر اعظم کے بارے میں مبالغہ آمیزی سے بھی کام لیا، اور ایک خاص بات یہ کہ یہ دونوں مورخین سکندر اعظم کے سینکڑوں سال بعد پیدا ہوئے، جبکہ چنگیز خان کے بارے میں ہمیں چینیوں اور مسلمانوں سے معلوم ہوا، جو کہ اس کے ظلم و قہر کا مرکزی شکار تھے۔ چنگیز خان سکندر اعظم کی طرح اپنے ساتھ تاریخ دانوں کا گروہ نہیں رکھا کرتا تھا، کیونکہ ایک تو اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ لوگ اس کے خوف کے زیر اثر رہیں۔ یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر سکندر اعظم کی فتوحات کی تاریخ ایرانی لکھیں تو اسے سکندر اعظم کے بجائے شیطان اعظم کے طور پر دنیا یاد رکھے گی۔ صرف ایک لحاظ سے سکندر اعظم کو چنگیز خان پر فوقیت حاصل ہے کہ وہ شہزادہ اور ارسطو کا شاگرد اور ایک پڑھا لکھا اور تہذیب یافتہ انسان۔ چنگیز خان کا مشغلہ بلا امتیاز عورتوں، بچوں، معماروں، فنکاروں اور علماء کو قتل کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنانا تھا، جبکہ سکندر اعظم نے ایران کو فتح کرنے کے بعد فارسی لباس بھی پہنا اور یونانی اور فارسی تہذیب کو قریب لایا۔ سکندر اعظم تشدد پر سفارتکاری کو ترجیح دیتا تھا، جبکہ چنگیز خان کے نزدیک تشدد ہی سب کچھ تھا۔ سکندر اعظم صرف 22 سال کا تھا جب اس نے اپنی 40,000 فوج سے 2,50,000 فارسی فوج کو شکست دی۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو سکندر اعظم کے حملے کلیش آف سیولائزیشن تھے، جبکہ چنگیز خان کے حملے کنکویسٹ آف سیولائزیشن تھے۔ مگر قبلائی خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد منگول دربار بھی تہذیب یافتہ، شان و شوکت کے ساتھ نظر آیا۔ سکندر اعظم کی وجہ سے یونانی زبان اور تہذیب نے دنیا پر ایک عرصہ راج کیا، مگر چنگیز خان کی سوائے لوٹ مار اور قتل و غارت کے اور کوئی تہذیب نہ تھی۔
وہ 30 سے 40 ملین افراد کا قاتل تھا، جو کہ اس دور میں دنیا کی آبادی کا 5 سے 10% تھا۔ ایک اور بات جو چنگیز خان کو سکندر اعظم سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ چنگیز خان کی نسل ناقابل یقین تعداد میں آج تک موجود ہے۔ کچھ جینیاتی تحقیقات کے مطابق آج 200 زندہ انسانوں میں سے ایک انسان چنگیز خان کی براہ راست اولاد میں سے ہے۔ صرف منگولیا میں 20 لاکھ ملین آبادی میں سے 2 لاکھ افراد چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈی این اے اس وقت آپ میں بھی ہو۔ چنگیز خان کی طبیعت کی سختی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں ہی چنگیز خان کہلایا۔ چنگیز کا مطلب ہے جابر اور خان کا مطلب حکمران، یعنی جابر حکمران۔ یہ لقب 44 سال کی عمر میں اسے تمام منگولیا کا حکمران ہونے کی صورت میں ملا۔ سکندر اعظم اور چنگیز خان میں اس لحاظ سے مماثلت ہے کہ ایران فتح کرنے کے بعد سکندر اعظم نے پورس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ایک بادشاہ کو بادشاہ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، اور راجہ پورس کو معاف کر کے اس کی ریاست اسے واپس کر دی۔ اسی طرح چنگیز خان کے بھی بہت سے بہترین جرنیل اس کے سابقہ دشمن تھے، جنہیں اس نے مختلف مواقع پر معاف کر کے اپنی کشادہ ظرفی کی بدولت اپنا ہمنوا اور جرنیل بنا لیا۔ اس کا ثبوت زرگائی ہے، جس نے چنگیز خان پر ہوشیاری سے قاتلانہ حملہ کیا مگر چنگیز خان بچ گیا۔ زرگائی نے رضاکارانہ طور پر اپنا جرم قبول کر کے معافی کی درخواست دی اور ہمیشہ وفاداری کا عہد کیا۔ چنگیز خان وفاداری اور بہادری کا قدردان تھا۔ اس نے اسے معاف کر کے اسے اپنا افسر بنا دیا اور اس کا نام جے رکھا۔ سکندر اعظم کی طرح چنگیز خان بھی حکمرانی کے معاملات میں انسان پرکھنے میں غلطی نہیں کرتا تھا۔ چنگیز خان کی موت بھی سکندر اعظم کی موت کی طرح ایک معمہ ہے، اور کوئی بھی یقینی طور پر نہیں بتا سکتا کہ ان دونوں عظیم حکمرانوں کے موت کی کیا وجوہات تھیں۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان اگست 1227 کو 64 یا 65 سال کی عمر میں شکار کرتے ہوئے گھوڑے سے گر کر مرا، مگر دوسرے دعووں کے مطابق اس کی موت بھی سکندر اعظم کی طرح ملیریا سے ہوئی۔ چنگیز خان کے جنازے میں 30,000 افراد شامل ہوئے، جو کہ بعد میں اس کی فوج کے ہاتھوں اس کے مقبرے کو راز رکھنے کے لیے قتل کیے گئے، اور اس کے مقبرے میں اس کا تابوت رکھنے والے اس کے انتہائی ذاتی سپاہیوں نے بھی خود کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تاکہ یہ مقام راز ہی رہے۔ مگر 2016 میں منگولیا کے دریائے آلون کے قریب ایک سڑک کی تعمیر کے دوران مزدوروں نے ایک بہت بڑی قبر دریافت کی جس میں کئی درجن انسانی ڈھانچے موجود تھے۔ فورینسک ماہرین اور آرکیالوجسٹس نے متفقہ طور پر اسے 13ویں صدی کے مشہور ظالم و جابر منگولن حکمران چنگیز خان کی قبر قرار دیا۔ اگر مفتوح علاقوں کے رقبے کی بنیاد پر دیکھا جائے تو چنگیز خان سکندر اعظم پر سبقت لیتا ہے، جس نے سکندر اعظم کے 2 ملین مربع میل کے مقابلے میں 15 ملین مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ اگر افواج کی بات کی جائے تو چنگیز خان کی 70,000 سے 1 لاکھ افواج سکندر اعظم کی 40 سے 70,000 فوج پر سبقت لیتی ہے۔ چنگیز خان اپنی 141 سالہ سلطنت کی بنیاد پر بھی سکندر اعظم پر حاوی ہے، جس نے تنہا برٹش سلطنت کے بعد دنیا کی دوسری بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مگر چنگیز خان جہاں سکندر اعظم سے شکست کھاتا ہے وہ اخلاقی بنیادیں ہیں جن پر سکندر اعظم پورا اترتا ہے۔ چنگیز خان کی سربریت اور قتل و غارت و لوٹ مار کے برعکس سکندر اعظم قدر رحم دل تھا، جس نے کم عمری میں اور تھوڑے عرصے میں زیادہ بڑی فتوحات کی۔ آپ کے نزدیک ان دونوں حکمرانوں میں سے کون سا حکمران دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔